ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ وادی کشمیر میں عید میلاد النبی کا جشن، کئی مقامات پر نکالے گئے جلوس میلاد۔ جشن میلاد النبی کے پیش نظر درگاہ حضرت بل میں کیے گئے موئے مبارک کے دیدار۔ اننت ناگ میں بھی ہزاروں عقیدت مند ہوئے موئے امرین سے فیضیاب۔ کینیڈا کو اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل سے متعلق ثبوت ہندوستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ کا بیان۔ اور ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کی زبردست کمی، تقریباً 79 اسامیاں خالی پڑیں۔ آسامیاں پر کرنے کے لیے لیفٹننٹ گورنر سے انتظامیہ کی اپیل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کریں گے جشن عید میلاد النبی کی۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں عید کے پیش نظر میلاد النبی جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس دوران ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے تمام تر انتظامات کیے تھے اور جگہ جگہ پر سٹال سے قائم کیے گئے تھے۔ اس دوران ایس ایس پی بارہمولہ عمود اشوک ناگپوری نے کہا کہ آج بارہمولہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جلوس میں کافی لوگوں نے شرکت کی اور یہ دن عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو آمدید کا بارہمولہ میں ہمیشہ امن رہے گا۔ موقع پر ایک بہت ہی بڑا جلوس منعقد ہو رہا ہے اور اس جلوس کی جو آغاز ہے وہ خانپورہ سے ہوا ہے اور یہ ہمارے اولڈ ٹاؤن کی زیارت میں جا کے اس کا اختتام ہوگا۔ بارہمولہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن وہ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ جو بھی زائرین اس جلوس کا حصہ ہے وہ اپنا دینی حق پورے سکون سے اور امن سے ادا کر پائے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر شخص جو آج کے دن میں اس جلوس میں شرکت کر رہا ہے وہ خوش رہے، آباد رہے، یہی ہمارے اوپر والوں سے دعا ہے۔ دیکھیے، پولیس جو ہے یہ سماج کا ایک حصہ ہے اور لوگوں نے جو ہم پر پیار جتایا ہے، ہم پہ جو اعتبار دکھایا ہے، ہم اس کے لیے لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ہم اوپر والے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنی طاقت دیں کہ لوگوں نے جو وشواس ہم پہ دکھایا ہے اس پر ہم کھرے اتر سکیں اور لوگوں کی خدمت میں ہم کبھی پیچھے نہیں۔ کے ٹی ایم ایف کے صدر ہلال احمد منڈو نے عید میلاد النبی پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر اہلیان وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت ثابت ہو۔ میں ہلال احمد منڈو، کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کا صدر، آج چونکہ خوشی کا دن ہے، عیدیں جو ہوتی ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور آج ان عیدوں سے بھی بڑھ کر عید ہے جسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آج کے دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آئے ہیں، وہ حیات النبی ہیں، حیات ہیں، اور وہ ایک خوشی، مسرت اور پیار کا پیغام لے کے آ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پورے بر صغیر کے لیے ایک رحمت لے کے آ گئے، اور جو اندھیرا تھا بر صغیر میں وہ سارا ختم ہو گیا اور روشنی کی کرن اس دن نظر آ گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ پورے مسلم امہ کے ساتھ ساتھ اہل ورلڈ یہ مناتے ہیں، چاہے اس میں مسلمان ہو، سکھ ہو، بودھ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کے لیے رحمت لے کے آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پورے جو بر صغیر میں رہنے والے لوگ ہو ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کی آمد سے ان کو بھی
किश्तवाड़ में भी ईद मिलादुन्नबी बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। जुलूस मरकज़ी जामा मस्जिद से होते हुए पूरे शहर से दरगाह असरिया व दरगाह फरीदिया में इस्लामी परचम से इख्तिताम पजीर हुआ। मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ के इमाम व ख़तीब मौलाना फ़ारूक हुसैन किचलू ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो ईद का दिन है और सबसे बड़ी ईद है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जहां दुनिया भर में जलसे जुलूसों और तकारीब का अहतमाम किया गया, वहीं बानिहाल में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब बड़े ही जोश व जज्बे के साथ मनाई गई, जिसमें हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने अपने जोश जज्बे का इजहार करते हुए इस्लामी परचम लहराया और जलसे जुलूसों के साथ साथ परचम कुशाई और सलामी दी गई। बानिहाल के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजालिस और तकारीब का इनेकाद किया गया। वहीं मरकज़ी जामा मस्जिद बानिहाल के ज़ेर एहतमाम बानिहाल टाउन के अंदर इस्लामी परचम की परचम कुशाई की गई और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक मजलिस का भी इनेकाद किया गया। आपको बखूबी ये पता है, आज हमारे आक़ा सल्लल्लाहु का मतलब पैदाइश का दिन है। ये पूरे आलमी इस्लाम में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में बानिहाल में भी आज बानिहाल के लोगों ने मनाया। हम तमाम मिल्लत इस्लामिया को इस मौके पर मुबारकबाद पेश कर लेते हैं और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर लेते हैं। हम मरकज़ी नज़म के तरफ से जो बानिहाल का मरकज़ी नज़म इसका इनेकाद करता है, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर लेते हैं। वादी के दीगर अज़ला के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से मीलाद रैली का इनेकाद किया गया, जबकि कस्बे पुलवामा में इस रैली को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मीलाद रैली में बच्चों के साथ साथ मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। बच्चों ने इस मौके पर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किए, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी यहाँ रोशनी डाली गई। ज़िले पुलवामा के रहमो, मुरन, काकापुरा और दीगर के मकामात पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैलियाँ निकाली गईं। इस मौके पर तारिक अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुआशरे में तरह तरह की बीमारियाँ फैल गई हैं, जिनको दूर करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही इन बिदअतों से हम खुद को और अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। वसल्लम की रैली का सिर्फ इतना मकसद था कि दुनिया में पीस आ जाए, अमन आ जाए और तमाम लोग जितने भी रहमों के लोग रहने वाले हैं या और मतलब इर्द गिर्द के गांव हैं, सारे लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेशन किया। क्यों ना करेंगे, आज तो उन्होंने तशरीफ लाया है जिनको खिताब मिला है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम उन सब के लिए दुआ गो रहेंगे जिन्होंने आज की मिलाद रैली में शिरकत। ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात के सिलसिले में दुनिया भर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में नहायत ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। ज़िले की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को सजाया गया। इस सिलसिले में अनंतनाग के ऋषि बाज़ार से ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से एक जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत तहरीके सौतुल औलिया के सदर मोहतरम फैयाज़ अहमद रिज़वी कर रहे थे, जबकि जुलूस में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों और दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। जुलूस अनंतनाग के मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर ज़ियारत शरीफ हज़रत बाबा हैदर ऋषि के सहन पाक में पुरअमन तरीक़े से इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान आमद रसूल का जश्न मनाया गया और पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की गई। उलमाए कराम ने रसूल पाक की सवाने हयात पर रोशनी डाली और उनकी दुनिया में आमद को पूरी कायनात के लिए मुबारक करार दिया। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए तहरीके सौतुल औलिया के सदर फैयाज़ अहमद रिज़वी ने ज़िले अनंतनाग की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने आज के दिन की मुनासिबत से अनंतनाग शहर में काफ़ी अच्छे तरीके से इंतज़ामात किए थे। हज़रत ऋषि
رحمۃ اللہ تعالی سے ایک عظیم الشان جلوس نکلا جو پہلے سے ہی طے کیے ہوئے جو راستے ہیں اور جو مین چوک ہے تو وہاں سے گزرتے ہوئے الحمدللہ واپس خوش اسلوبی سے الحمدللہ اختتام پذیر ہوا ہے. پہلے ڈی سی صاحب سے ڈی سی اننت ناگ سے مطلب انہوں نے الحمدللہ پہلے ہمیں تو پرمیشن دیا ہے اور ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم ایس ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب جو انہوں نے ہر جگہ پولیس کے آدمی رکھے ہیں, بہت اہتمام کیا ہے اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس جلوس کو کامیاب بنانے میں. ہم ان ولادت باسعادت پیغمبر آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عید میلاد النبی کی تقریبات پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی منائی گئی. جموں کشمیر کے بڑے خانقاہوں, مساجد, درگاہوں اور زیارت گاہوں میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے اور وادی کشمیر میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف حضرت بل سری نگر میں منعقد کی گئی, جہاں پر وادی کے اطراف و اکناف میں آنے والے زائرین نے حاضری دی اور رات بھر شب خوانی میں مشغول رہے اور عقیدت مندوں کو نماز پنجگانہ پر منہ مقدس کے دیدار سے فیضیاب کیا گیا. درگاہ حضرت بل میں نماز فجر سے ہی درود و اذکار, نعت و مناجات کی محفلیں آراستہ ہوئیں, جس میں عقیدت مندوں نے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے پیش نظر جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ہزاروں عقیدت مند موئے امرین سے فیضیاب ہوئے. جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے باغ نوگام, کھرم درگاہ اور کعبہ مرگ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی خانقاہوں میں ہزاروں عقیدت مند موئے مقدس کی زیارت سے فیضیاب ہوئے. ادھر وادی میں سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوئی, جہاں پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جن میں مرد و خواتین بھی شامل تھی نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے بعد وہاں موئے مقدس کی زیارت سے فیضیاب کیا گیا. جبکہ جنوبی ضلع اننت ناگ باغ نوگام میں مرد و خواتین کا سیلاب امڑ آیا تھا. اس دوران تحریک صوت الاولیاء کی مرکزی مسجد میں تحریک صوت الاولیاء کے بانی مولانا عبدالرشید وادوی نے جمعہ کے موقع پر خطبہ دیا اور رسول پاک کے سوانح حیات پر روشنی ڈالی اور ان کی دنیا میں آمد کو پوری کائنات کے لیے مبارک قرار دیا. کیونکہ اس دن اس ساعت یہ جو بابرکت گھڑی ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ گھڑی اور یہ لمحہ پوری عالم انسانیت کے لیے انتہائی اہم گھڑی ہے, کیونکہ پیغمبر اعظم صرف رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے بلکہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے. اور رحمت کہتے ہی ہے کہ ضرورت ان کے وسیلے سے پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے وجود میں لائی, تو لہٰذا ہم ان کے امتی ہیں. اور فطری چیز ہے جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو فطرتاً بھی اس پر خوشی ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہمیں حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جب تمہیں کوئی فضل ملے, کوئی رحمت ملے تو اس پر مسرت یعنی فرحت و مسرت کا اظہار کریں. مرکزی اوقاف اسلامیہ ہندواڑہ کے زیر اہتمام آج یعنی 29 ستمبر بروز جمعہ مرکزی جامع مسجد ہندواڑہ کی تعمیر جدید کی سنگ بنیاد ڈالی گئی. اس موقع پر کئی علماء, مفتی صاحبان اور ہندواڑہ کے ذی شعور وقار شہریوں کے علاوہ دیگر حضرات نے شرکت کر کے اس افتتاحی مسجد کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی. مرکزی اوقاف اسلامی ہندواڑہ کے زیر اہتمام آج یعنی 29 ستمبر بروز جمعہ مرکزی جامع مسجد ہندواڑہ کی تعمیر جدید کی سنگ بنیاد ڈالی گئی. اس موقع پر کئی علماء, مفتی صاحبان اور ہندواڑہ کے باوقار شہریوں کے علاوہ دیگر حضرات نے شرکت کی. اس افتتاحی تقریب کی سنگ بنیاد تقریب پر یہ لوگ موجود رہے. بڑی تعداد رہتی ہے اور ہندواڑہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز عید ایک جگہ ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے وقت کا تقاضا تھا کہ
کہ جدید تقاضوں کے مطابق مسجد شریف کی تعمیر کی جائے، اور الحمدللہ اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ بالکل یہ صرف تعمیر نو اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نئی مسجد بن رہی ہے، بلکہ آج وقت کا جو تقاضا ہے، جیسا ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی ایک دور میں وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو پیشان مبارک پر، جبین مبارک پر وہ گرد لگتا تھا، مٹی لگتی تھی، لیکن آج بہرحال مسجد نبوی پوری دنیا میں یہ تعمیر کا، فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو بہرحال مرکزی مقامات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہی اس انتظامیہ کا بھی خواب ہے کہ اس مسجد کو انشاءاللہ نئے منصوبے کے تحت اور جو وقت کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ اور ایک الگ انداز سے انشاءاللہ بنائیں گے، لیکن اس کے لیے بہرحال جو بھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ کینیڈا کو اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل سے متعلق ثبوت ہندوستان کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے اور ضرورت پڑنے پر نئی دہلی کو اصلاحی اقدامات کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ کینیڈا الزام لگا رہا ہے کہ ہندوستان نے اس ملک میں کچھ واقعہ کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ انہیں بھارت کے ساتھ ثبوت بانٹنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ اگر اوٹاوا اپنے ثبوت نئی دہلی کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ہندوستان کارروائی کرے گا۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں بھی یہی بات کہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی ثبوت ہے تو شیئر کرے، اس کے بعد اگر کوئی اصلاحی اقدام اٹھانے کی ضرورت پڑی تو بھارت ضرور کرے گا۔ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں یہ لوگ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں۔ کشمیر کی بات چھوڑیے، جموں میں بھی بی جے پی والے جو ہیں لوگوں کے ہاتھ مار کھائیں گے، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہے۔ اسمبلی تو دور کی بات، ابھی تک تو کم از کم سپریم کورٹ میں وہ لوکل باڈیز، پنچایتوں کے الیکشن کی بات کرتے آئے، اب تو شاید وہ بھی کھا گئے۔ صرف ایک الیکشن پہ اب یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ٹالنے میں شاید ہی کے لیے مشکل ہوگی، وہ ہے پارلیمنٹ۔ لیکن پارلیمنٹ کے علاوہ یہ شاید کوئی اور الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے نہیں، کیونکہ جانتے ہیں لوگوں کا جو مزاج ہے، لوگوں کا جو موڈ ہے، وہ ان لوگوں کو ووٹ کے ذریعے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر گاندربل مشتاق احمد سمنانی نے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل سے شانتی یاترا سن 2023 کا جھنڈا لگایا، جس کا اختتام گرلز ہائی اسکول پانڈچ میں ہوا۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے درجنوں طلبہ اور مختلف محکموں کے عملے نے جوش و خروش سے حصہ لیا، کیونکہ یاترا نے ضلع کے ذریعے اپنا راستہ بنایا۔ یاترا ایک ایسا اقدام ہے جو نوجوانوں میں ہم آہنگی اور تفہیم کی روح کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا مقصد مہاتما گاندھی کے پیغام کو پھیلانا ہے، خاص طور پر اس کے فلسفے سچائی اور عدم تشدد پر زور دینا ہے۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر گاندربل ایم اے کوہلی اور مختلف تعلیمی اداروں کے عہدیدار اور بڑی تعداد میں طلباء بھی موجود تھے۔ سی ای او گاندربل نے ان تمام شرکاء، رضاکاروں اور حامیوں، سیکیورٹی ایجنسیوں کا شکریہ ادا کیا جو اس یاترا کو حقیقت بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک علامتی اشارے میں شانتی ٹارچ یعنی مشعل کل صبح بی ایچ ایس صفاپورہ میں چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ سے وصول کیا گیا تھا اور مختلف سرکاری اور نجی اسکول سے گزرنے کے بعد بی ایچ ایس ایس گاندربل میں رات کے لیے رکھا گیا تھا۔ شانتی مشعل کو آج رات جی ایچ ایس پانڈچ میں روک دیا جائے گا اور کل بی ایچ ایس عمر ہیر بوجپورہ میں چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر کے حوالے کیا جائے گا۔ راشٹریہ رائفلز انڈین آرمی نے ریاستی سیاحت کے تعاون سے 28 ستمبر سن 2023 کو رام بن ضلع کے پوگل سے 3 روزہ ٹریکنگ مہم کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 16 شوقین ٹریکرز بشمول کھلاڑی، بلاگرز، فوٹوگرافر، ریاستی حکومت کے نمائندے اور مقامی لوگ اس تقریب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان میں 2 خواتین اور 14 مرد شرکاء شامل ہیں، جن میں مقامی اور باہر کے ٹریکوں کی صحت مند امتزاج ہے۔ یہ ٹریک خوبصورت وادی پوگل سے شروع ہوا اور شاندار پیر پانچال سلسلوں میں غیر دریافت شدہ مرغزاروں، جھیلوں، آبشاروں اور جھرنوں سے گزرے گا۔ شرکاء حب الوطنی، خواتین کو بااختیار بنانے اور خود روزگاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے مقامی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی کریں گے۔ وہ مقامی طرز زندگی سے بھی قریب سے واقف ہوں گے، بشمول مقامی کھانوں کا بھی مزہ لیا جائے گا۔ اس تقریب کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے، جسے خطے میں معمول کی واپسی اور مختلف ترقیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے حوصلہ ملا ہے۔ To follow and propagate what Gandhi ji said
what Gandhiji did or what Gandhiji lived during his lifetime. I devoted my डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में डॉक्टरों पैरामेडिक्स की तकरीबन 79 आसामियाँ खाली पड़ी हैं। आसामियाँ पुर करने के लिए मुताल्लिका महकमे के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की जा रही है। तकरीबन 300 देहातों के बीमारी का इलाज करने वाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी से दो चार है, जिससे अस्पताल इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में न सिर्फ ज़िले के 300 देहातों के बीमार इलाज करवाने के लिए आते हैं, बल्कि शोपियां और बडगाम के मरीज़ भी यहां अपना इलाज करवाते हैं। अस्पताल में 24 घंटे मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है और उन्हें सेहत की बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए मुनासिब अमले की ज़रूरत होती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों में अस्पताल के बहुत से डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से ज़िला अस्पताल पुलवामा में इस वक्त 23 के करीब डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ज़िला अस्पताल में बेहतर सहूलियात दस्तयाब हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से बीमारों को इन सहूलियात का फ़ायदा नहीं पहुंचता है, जो कि तशवीश की बात है। अगर हुकूमत अस्पताल में मुनासिब अमला तैनात करेगी तो मरीज़ों के रश में कमी आएगी, जबकि मरीज़ों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त भी फराहम की जा सकेगी। इस सिलसिले में समाजी कारकुन मुजम्मिल मंजूर ने बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वह इन आसामियों को पुर करने की जल्द अज जल्द कोशिश करें, ताकि मरीज़ों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेडेड है, बट यहाँ पे जो है मशीनरी भी हैं, सब कुछ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बट उन मशीनरीज़ को चलाने वाला कोई नहीं है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल अगर बना है, यहाँ पे मशीनरीज़ अगर हैं तो वो इस्तेमाल में कौन लाएगा? उसको इस्तेमाल लाने के लिए टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। यहाँ पैरामेडिक्स जो है 60 के करीब जो है शॉर्टेज हैं और 23 के करीब यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनकी जो है शॉर्टेज हैं। अस्पताल में तकरीबन हर तरह की सहूलियात मैसर हैं, लेकिन तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कमी की वजह से इन सहूलियात का फ़ायदा बीमारों को नहीं पहुंचता है। इस दिन में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने बात करते हुए कहा कि इन खाली आसामियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा, जबकि ज़िला अस्पताल में इस वक्त भी कामकाज जारी है और इन आसामियों को पूरा करने से मरीज़ को मज़ीद सहूलियात फराहम होगी। उन्होंने कहा कि पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज़ों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं और इनमें मज़ीद इजाफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना कम हमारा स्टाफ नहीं है कि कहीं हमारी फैसिलिटीज़ रुक गई, आपका कहीं पे कोई लोगों को परेशानी हो गई। हम काम कर रहे हैं और जो हम भी वैकेंट पोस्ट हमने ऑलरेडी उनको SSRB एंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको हमने फॉरवर्ड किया है एंड विद इन मंथ से हो जाएगा। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोई अस्पताल इतना बोझ उठाता हो, ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि अस्पताल में हर तरह की सहूलतें भी दस्तयाब हैं, लेकिन इन सहूलियात का मुनासिब फ़ायदा उसी वक्त होगा जब अस्पताल में डॉक्टरों की एक अच्छी टीम और नीम तिब्बी अमले की एक अच्छी टीम दस्तयाब रहेगी। उम्मीद है कि गवर्नर साहब इस बात का नोट लेते हुए इस मुफीद अस्पताल को मज़ीद फ़ाल और सूदमंद बनाने की जानिब फौरी पहल करेंगे। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में ईद मिलादुन नबी का जश्न, कई मकामात पर निकाले गए जुलूस मिलाद। जश्न मिलादुन नबी के पेश नज़र दरगाह हज़रत बल में किए गए मुए मुबारक के दीदार। अनंतनाग में भी हज़ारों अक़ीदतमंद हुए मुए अमरीन से फैज़याब। कनाडा को अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल से मुतालिक सबूत हिंदुस्तान के साथ शेयर करना चाहिए, उमर अब्दुल्ला का बयान।
اور ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کی زبردست کمی، تقریباً 79 آسامیاں خالی پڑی، آسامیاں پر کرنے کے لیے لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ سے اپیل۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔